جب بھی دریاؤں کی بات کی جائے تو یہ صرف پانی کا بہاؤ نہیں ہوتا، بلکہ زندگی، زراعت، معیشت اور قوموں کی قسمت اسی سے جڑی ہوتی ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسا معاہدہ ہوا جو نہ صرف پانی کے بہاؤ کو تقسیم کرتا ہے بلکہ دو دشمن ملکوں کے درمیان ایک عجیب قسم کا اعتماد بھی قائم کرتا ہے۔ اس کا نام ہے سندھ طاس معاہدہ، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ معاہدہ کیسے وجود میں آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور بھارت کے اس معاہدے کو توڑ دینے کے بعد پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو سرحدوں کے ساتھ ساتھ دریا بھی تقسیم ہو گئے۔ پنجاب کے میدانوں میں بہنے والے دریاؤں کی اکثریت بھارت سے نکلتی تھی اور پاکستان کی سرزمین سے گزرتی تھی۔ پاکستان کی زراعت انہی دریاؤں پر انحصار کرتی ہے، خاص طور پر دریائے سندھ، چناب اور جہلم۔ تقسیم کے بعد بھارت نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے، جس سے پاکستان کی زراعت اور معیشت کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ یہ صورتحال دو ملکوں کے درمیان ایک بڑے تنازع کو جنم دے سکتی تھی۔ اسی کشیدگی کے دوران عالمی بینک بیچ میں آیا اور ثالث کا کردار ادا کیا۔ کئی سال کی بات چیت، ملاقاتوں اور تجاویز کے بعد بالآخر 19 ستمبر 1960 کو پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان کراچی میں سندھ طاس ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی، جبکہ پاکستان کو 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے۔ بھارت کو مغربی دریاؤں سے کچھ مقدار میں پانی استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی گئی، لیکن وہ صرف زراعت، گھریلو استعمال یا پن بجلی کے لیے تھی، وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ۔ یہ معاہدہ کئی لحاظ سے منفرد تھا، ایک تو اس لیے کہ یہ دو دشمن ملکوں کے درمیان پانی جیسے حساس معاملے پر ہوا، اور دوسرا یہ کہ 1965، 1971 اور کارگل جیسی جنگوں کے باوجود یہ معاہدہ برقرار رہا۔ بھارت نے اگرچہ کئی بار اس معاہدے کو استعمال کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مکمل طور پر توڑنے کی جرات کبھی نہیں کی۔ لیکن حالیہ برسوں میں بھارت کی جانب سے ایسے بیانات اور منصوبے سامنے آنے لگے جن میں وہ سندھ طاس معاہدے کو نظر انداز کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ لیکن اب جب بھارت کے پاس ایک اچھا موقع اور جواز تھا پاکستان کا پانی بند کرنے کا، یہ معاہدہ توڑنے کا، تو پہلگام واقعے کے 5 منٹ بعد ہی پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، جبکہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بس پاکستان نے کروایا ہے۔ اسی کو جواز بناتے ہوئے بھارت نے فوراً سندھ طاس معاہدہ توڑ دیا۔ وہ معاہدہ جو 3 بڑی جنگوں کے باوجود نہیں ٹوٹا، اب ایک چھوٹے سے واقعے پر توڑ دیا گیا۔ انڈیا پچھلے کئی سالوں سے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے، لیکن اس کے لیے پوری پلاننگ درکار تھی۔ پہلے ان دریاؤں پر ڈیم بنائے گئے تاکہ پانی کو روکا جا سکے، سٹور کیا جا سکے۔ سندھ طاس ایگریمنٹ کے انڈر 6 دریا آتے ہیں جنہیں اس معاہدے کے تحت 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بھارت کو اجازت ہے کہ جو پاکستان کو دریا دیے گئے، یعنی کہ سندھ، جہلم، چناب، ان پر رن آف دا ریور یعنی ایسے ڈیمز بنائے جو صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوں اور پانی کو ذخیرہ نہ کریں۔ ان ڈیمز کا مقصد صرف پانی کو ایک طرف سے دوسری طرف گزار کر بجلی بنانا ہوتا ہے۔ بھارت کو یہ بھی پابند کیا گیا کہ وہ پانی کا بہاؤ زیادہ دیر کے لیے نہ روکے اور نہ ہی پانی کو اپنے کھیتوں میں استعمال کرے۔ لیکن بھارت نے پاکستان کو دیے گئے دریاؤں پر ایسے ڈیمز بنانا شروع کر دیے جو پاکستان میں پانی کی قلت کر سکتے ہیں، جیسا کہ کشن گنگا ڈیم۔ یہ ڈیم دریائے نیلم پر تعمیر کیا گیا ہے جو بعد میں جہلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا اعتراض ہے کہ اس سے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو پانی کی کمی ہوگی۔ بگلیہار ڈیم یہ جموں کے علاقے میں بنایا گیا اور پاکستان نے اس پر عالمی بینک سے رجوع کیا۔ عالمی بینک نے کچھ تبدیلیوں کے بعد اسے درست قرار دیا۔ رٹلے ہائیڈرو پروجیکٹ یہ منصوبہ دریائے چناب پر بنایا گیا۔ پاکستان کو اس کے ڈیزائن پر اعتراض ہے۔ پکل دل ڈیم یہ بھی دریائے چناب پر زیر تعمیر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بار بار اعتراضات اٹھا چکا ہے۔ دیبنگ ملٹی پرپز پروجیکٹ یعنی کہ دیبنگ ڈیم اروناچل پردیش میں واقع ہے۔ یہ دریائے برہم پترا کے ایک حصے پر ہے جو بالآخر سندھ طاس کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سوالک ڈیمز اور چھوٹے پروجیکٹس، بھارت نے سندھ کے ذیلی ندی نالوں پر کئی چھوٹے منصوبے بھی بنائے ہیں۔ تو جب بھارت یہ سب کچھ کر رہا تھا، پاکستان چیخ رہا تھا، پاکستان چاہ رہا تھا کہ ہم بھی دریائے سندھ پر ڈیم بنائیں، پانی کو سٹور کریں۔ کالا باغ ڈیم سب کو یاد ہوگا کیسے اس پر سیاست کی گئی اور اسے نہیں بننے دیا گیا کہ پنجاب سارا پانی لے جائے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ریسنٹلی کینال کا منصوبہ تک پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ تو جناب اب تو انڈیا نے پانی روک دیا ہے، اب آپ دلی میں جا کر احتجاج کریں گے یا انڈیا کا کوئی روڈ بلاک کریں گے؟ اب سندھ کے غیور عوام خوش ہوں گے۔ اور بھائی ماہرین کے مطابق تقریباً 30 سے 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال دریائے سندھ سے بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ڈیمز یا نہروں کے ذریعے استعمال نہیں ہو پاتا۔
بعض برسوں میں یہ مقدار 40 ملین ایکڑ فیٹ تک بھی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب مونسون یا برف باری زیادہ ہو تو۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ کالا باغ ڈیم کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ پاکستان نے حال ہی میں دریائے سندھ پر ایک نیا نہری منصوبہ شروع کیا جسے گرین پاکستان انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ملک کے بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، لیکن سندھ کے رہائشیوں اور سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نئی نہریں سندھ کے حصے کے پانی کو کم کر دیں گی، جس سے سندھ میں پانی کی قلت مزید بڑھ جائے گی۔ تو میرے خیال سے اب ٹھیک ہے، جب دریائے سندھ میں پانی ہی نہیں ہوگا تو لڑائی کس بات کی؟ تم لوگوں نے پچھلے 30 سال سے نہ خود کوئی منصوبہ بنایا ہے نہ پاکستان کو بنانے دیا ہے۔ جب تم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو تمہارا چاچا خوش ہو رہا تھا اور بہترین منصوبے بنا رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں پاکستان کے پاس کئی آپشنز موجود ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان اس معاملے کو عالمی فورمز پر لے جا سکتا ہے، خاص طور پر عالمی بینک جو اس معاہدے کا ضامن بھی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی بھارت کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھارت پر سفارتی دباؤ ڈالنے کے لیے اسلامی ممالک اور دوست ممالک کی حمایت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو اب خود بھی اپنی واٹر پالیسی کو بہتر بنانا ہوگا، چھوٹے بڑے ڈیمز بنانا ہوں گے، پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانا ہوگی اور جدید آبپاشی کا نظام اپنانا ہوگا تاکہ بھارت کی کسی بھی چال کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ صرف احتجاج یا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کام نہیں چلے گا، پاکستان کو عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ یہ دریا پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور انڈیا کا یہ قدم دونوں ملکوں کو ایک خون ریز جنگ کی طرف لے جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان زندگی اور موت کے مسئلے پر چپ کر کے بیٹھا رہے۔ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی اگلی جنگ پانی پر ہوگی اور ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر انڈیا نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پاکستان کو بھی فوراً کچھ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایک اقدام میں بھی بتا سکتا ہوں جس سے انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہے کلبھوشن کی پھانسی۔ پاکستان کو فوری طور پر کلبھوشن کو پھانسی دینا چاہیے۔ جب انڈیا دھڑا دھڑ معاہدے توڑ رہا ہے تو پاکستان بھی عالمی قوانین کو سائیڈ پر رکھ کر پہلا کام یہ کرے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے انڈیا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آخر میں بات یہی ہے کہ پانی کے اس بہاؤ میں صرف دریا نہیں بہتے بلکہ قوموں کی تقدیر بھی بہتی ہے۔ سنتاس معاہدہ ایک نازک دھاگا ہے جو دو جوہری طاقتوں کو کسی بڑے تصادم سے روکے ہوئے ہے۔ اسے قائم رکھنا دونوں کے مفاد میں ہے، لیکن اگر کوئی اس دھاگے کو کاٹنے کی کوشش کرے تو پاکستان کو نہ صرف سیاسی بلکہ تکنیکی اور اسٹریٹجک سطح پر بھی تیار رہنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف پانی کی جنگ نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے۔ سبسکرائب فار مور۔